مکہ کیا فتح ہوا، عرب فتح ہو گیا۔ ہم فتح کے بعد کے حالات پہ ضرور دیکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں دشمن پر فتح انسان کے اندر دو طرح کے جذبات پیدا کرتی ہے، غرور اور انتقام۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ایک نبی کی فتح تھی، آپ اس قسم کے جذبات سے خالی تھے۔ ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب آپ مکہ میں داخل ہوئے، تواضع سے آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، حتیٰ کہ لوگوں نے دیکھا آپ کی داڑھی کجاوے کی لکڑی کو چھو رہی ہے، اور کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے جو خطبہ دیا اس میں یہ الفاظ فرمائے، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور دشمن کی جماعتوں کو اس نے تنہا شکست دی۔ کوئی آپ نے فتح کے اس واقعے کو تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے حصے میں ڈال دیا۔ اس میں آگے چل کر وہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں جس کو حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں بیان کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، یا معاشر قریش، اے گروہ قریش، میری نسبت تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا، بھلائی آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس طرح آپ نے پہلے ہی مرحلے میں اس چیز کو ختم کر دیا جو فاتح اور مفتوح کے درمیان انتقام اور رد عمل کی صورت میں لمبی مدت تک جاری رہتی ہے۔ فاتح قومیں ایسی فتح کے بعد تخریب کاری کے عمل میں لگ جاتی ہیں، مگر آپ نے معافی کا طریقہ اختیار کر کے ساری قوتوں کو تعمیر کے راستے میں لگا دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مکہ میں داخل ہوئے، آپ نے اپنے فوجی سرداروں کو حکم دیا کسی سے جنگ نہ کریں الا یہ کہ کوئی خود لڑنے کے لیے آ جائے۔ فتح کے بعد آپ نے عمومی طور پر سب لوگوں کی معافی کا اعلان کر دیا، ہاں جنہوں نے آپ کے خلاف سخت جنگی جرائم کیے تھے، کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ قتل کر دیے جائیں، خواہ وہ کعبے کے پردے کے نیچے پائے جائیں۔ ابن ہشام نے اپنی سیرت کی کتابوں میں ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کا نام بتایا ہے، جیسے عبداللہ ابن سعد، یہ مسلمان ہوئے، رسول اللہ نے انہیں کاتب وحی مقرر کیا، پھر وہ مرتد ہو کر کافروں سے جا ملے۔ فتح مکہ کے بعد جب انہیں معلوم ہوا ان کے قتل کا حکم دیا گیا ہے تو بھاگ کر حضرت عثمان کے پاس پہنچے جو ان کے دودھ شریک بھائی تھے۔ وہ انہیں چھپا کر رسول اللہ کے پاس لائے اور کہا، دوبارہ مسلمان کر لیجئے۔ آپ خاموش رہے۔ حضرت عثمان نے پھر درخواست کی، آپ نے ان سے بیعت لے لی۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانے میں وہ مصر کے حاکم رہے، افریقہ میں ان کا ایک خاص حصہ تھا۔ پھر عبداللہ ابن خطل اور پھر اسی طرح سے فرتنی، یہ عبداللہ ابن خطل کی باندی تھی، آپ کی حجف میں اشعار پڑھتی تھی۔ قریبہ، یہ بھی لونڈی تھی، اس کا بھی وہی پیشہ تھا۔ اور حویرث بن نقیس، یہ شاعر تھا، رسول اللہ کی حجف کرتا تھا، اسلام کا تمسخر اڑاتا تھا، اور یہی شخص تھا جس نے نیزہ مار کر اونٹوں کو بھڑکا دیا، اور آپ کی صاحبزادیاں جو کہ عباس بن مطلب کے ساتھ مکہ سے مدینہ جا رہی تھیں، زمین پر گر گئیں۔ آپ نے اسے بھی قتل کرنے کا حکم دیا، حضرت علی نے اسے قتل کیا۔ مقیس بن سبابہ اور اسی طرح سے سارا، یہ ابو جہل کی باندی تھی، آپ کے حجف میں اشعار گایا کرتی تھی، آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ پھر حرس بن ہشام، زہیر بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، حبار بن الاسود، وحشی بن حرب، کعب بن زہیر، حارث بن تلاتل، عبداللہ ابن زباری، حبیرہ بن ابی وہب مخزومی، ہند بنت عتبہ زوجہ ابی سفیان،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا کسی نہ کسی بڑے جرم کی وجہ سے